حکومت ایک کٹھن راستہ، لیکن حکومت اور فرما روائی جیسی بد بلا ہے۔ ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کا خیال آتے ہی انسان کے اندر لالچ کے طوفان اٹھنے لگتے ہیں۔ خواہشات نفسانی یہ چاہتی ہے کہ زمین کے خزانے اور خلق خدا کی گردنیں اپنے ہاتھ میں آئیں تو دل کھول کر خدائی کی جائے۔ حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر لینا اتنا مشکل نہیں جتنا ان اختیارات کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد خدا بننے سے بچنا اور بندہ خدا بن کر کام کرنا مشکل ہے۔ پھر بھلا فائدہ ہی کیا ہوا اگر فرعون کو ہٹا کر تم خود فرعون بن گئے؟ لہٰذا اس شدید آزمائش کے کام کی طرف بلانے سے پہلے اسلام تم کو اس کے لیے تیار کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ تم کو حکومت کا دعویٰ لے کر اٹھنے اور دنیا سے لڑنے کا حق اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچتا جب تک تمہارے دل سے خود غرضی اور نفسانیت نہ نکل جائے، جب تک تم میں اتنی پاک نفسی نہ پیدا ہو جائے کہ تمہاری لڑائی اپنی ذاتی یا قومی اغراض کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور خلق خدا کی اصلاح کے لیے ہو۔ اور جب تک تم میں یہ صلاحیت مستحکم نہ ہو جائے کہ حکومت پا کر تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو گے بلکہ خدا کے قانون کی پیروی پر ثابت قدم رہو گے، محض یہ بات کہ تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہو تمہیں اس کا مستحق نہیں بنا دیتی کہ اسلام تمہیں خلق خدا پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دے، اور پھر تم خدا اور رسول کا نام لے لے کر وہی سب حرکتیں کرنے لگو جو خدا کے باغی اور ظالم لوگ کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ اتنی بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تم کو حکم دیا جائے، اسلام یہ ضروری سمجھتا ہے کہ تم میں وہ طاقت پیدا کی جائے جس سے تم اس بوجھ کو سہار سکو۔ عبادات ایک تربیتی کورس ہے۔ یہ نماز اور روزہ، یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تربیت اور تیاری کے لیے ہیں۔ جس طرح تمام دنیا کی سلطنتیں اپنی فوج، پولیس اور سول سروس کے لیے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہے، پھر ان سے کام لیتی ہے، اسی طرح اللہ کا دین بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کی سلطنتوں کو اپنے آدمیوں سے جو کام لینا ہوتا ہے اس میں نیک اخلاق اور خدا ترسی اور نیک نفسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ صرف انہیں کارواں بنانے کی کوشش کرتی ہیں، خواہ وہ کیسے ہی زانی، شرابی، بے ایمان اور بد نفس ہوں۔ مگر دین الہی کو جو کام اپنے آدمیوں سے لینا ہے وہ چونکہ سارا کا سارا ہی اخلاقی کام ہے، اس لیے وہ انہیں کارواں بنانے سے زیادہ اہم اس بات کو سمجھتا ہے کہ انہیں خدا ترس اور نیک نفس بنائے، اور ان میں اتنی طاقت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ زمین میں خدا کی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھیں تو اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھا سکیں۔ وہ لڑیں تو اس لیے نہ لڑیں کہ انہیں خود اپنے واسطے مال و دولت اور زمین درکار ہے، بلکہ ان کے عمل سے ثابت ہو جائے کہ ان کی لڑائی خالص خدا کے لیے اور اس کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ وہ فتح پائیں تو متکبر اور سرکش نہ ہوں بلکہ ان کے سر خدا کے آگے جھکے ہوئے رہیں۔ وہ حاکم بنیں تو لوگوں کو اپنا غلام نہ بنائیں بلکہ خود بھی خدا کے غلام بن کر رہیں اور دوسروں کو بھی خدا کے سوا کسی کا غلام نہ رہنے دیں۔ وہ زمین کے خزانوں پر قابض ہوں تو اپنی یا اپنے خاندان والوں یا اپنے قوم کے لوگوں کی جیبیں نہ بھرنے لگیں بلکہ خدا کے رزق کو اس کے بندوں پر انصاف کے ساتھ تقسیم کریں، اور ایک سچے امانت دار کی طرح یہ سمجھتے ہوئے کام کریں کہ کوئی آنکھ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہی ہے اور اوپر کوئی ہے جسے ہم کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ اس تربیت کے لیے ان عبادتوں کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ ممکن ہی نہیں، اور جب اسلام اس طرح اپنے آدمیوں کو تیار کر لیتا ہے تب وہ ان سے کہتا ہے کہ ہاں اب تم روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے ہو۔ سورہ آل عمران میں ہے ترجمہ: دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ خدا شناس حکومت کی برکات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں فوج، پولیس، عدالت، جیل، تحصیلداری اور تمام دوسرے سرکاری کام ایسے عہدیداروں اور اہلکاروں کے ہاتھ میں ہوں جو سب کے سب خدا سے ڈرنے والے ہوں اور آخرت کی جواب دہی کا خیال رکھنے والے ہوں، اور جہاں حکومت کے سارے قاعدے اور سارے ضابطے اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر قائم ہوں، جس میں نادانی اور بے انصافی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے،
اور جہاں بدی اور بدکاری کی ہر صورت کا بر وقت تدارک کر دیا جائے اور نیکی اور نیکوکاری کی ہر بات کو حکومت اپنے رویے اور اپنی طاقت سے پروان چڑھائے، ایسی جگہ خلق خدا کی بہتری کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ ذرا غور کریں تو یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائے گی کہ ایسی حکومت جب کچھ مدت تک کام کر کے لوگوں کی بگڑی ہوئی عادتوں کو درست کر دے گی، جب وہ حرام خوری، بدکاری، ظلم، بے حیائی اور بد اخلاقی کے سارے رستے بند کر دے گی، جب وہ غلط قسم کی تعلیم و تربیت کا انسداد کر کے صحیح تعلیم و تربیت سے لوگوں کے خیالات ٹھیک کر دے گی، اور جب اس کے ماتحت عدل و انصاف، امن و امان اور نیک اتواری و خوش اخلاقی کی پاک فضا میں لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا، تو وہ آنکھیں جو بدکار اور ناخدا ترس لوگوں کی سرداری میں مدت ہائے دراز تک رہنے کی وجہ سے نابینا ہو گئی تھیں، رفتہ رفتہ خود ہی حق کو دیکھنے اور پہچاننے کے قابل ہو جائیں گی۔ وہ دل جن پر صدیوں تک بے انصافیوں کے درمیان گھرے رہنے کی وجہ سے زنگ کی تہیں چڑھ گئی تھیں، آہستہ آہستہ خود ہی آئینے کی طرح صاف ہوتے چلے جائیں گے اور ان میں سچائی کا عکس قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی جائے گی۔ اس وقت لوگوں کے لیے اس سیدھی سی بات کا سمجھنا اور مان لینا کچھ بھی مشکل نہ رہے گا کہ حقیقت میں اللہ ہی ان کا خدا ہے اور اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ وہ اس کی بندگی کریں، کہ واقعی وہ پیغمبر سچے تھے جس کے ذریعے سے ایسے صحیح قوانین ہم کو ملے۔ آج جس بات کو لوگوں کے دماغ میں اتارنا سخت مشکل نظر آتا ہے، اس وقت وہ بات خود لوگوں کے دماغوں میں اترنے لگے گی۔ آج تقریروں اور کتابوں کے ذریعے سے جس بات کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اس وقت وہ ایسی آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ گویا اس میں کوئی پیچیدگی تھی ہی نہیں۔ جو لوگ اپنی آنکھوں سے اس فرق کو دیکھ لیں گے کہ انسان کے خود گھڑے ہوئے طریقوں پر دنیا کا کاروبار چلتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، اور خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر اسی دنیا کے کام چلائے جاتے ہیں، تب کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کے لیے خدا کی توحید اور اس کے پیغمبر کی صداقت پر ایمان لانا آسان اور ایمان نہ لانا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح پھول اور کانٹوں کا فرق محسوس کر لینے کے بعد پھولوں کا انتخاب کرنا آسان اور کانٹوں کا چننا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت اسلام کی سچائی سے انکار کرنے اور کفر و شرک پر اڑے رہنے کے لیے بہت ہی زیادہ ہٹ درمی کی ضرورت ہوگی، اور مشکل سے 1000 میں 5 آدمی ہی ایسے نکلیں گے جن میں زیادہ ہٹ دھرمی موجود ہوں۔ بھائیوں، اب مجھے امید ہے کہ تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ یہ نماز اور یہ روزہ، یہ حج اور یہ زکوٰۃ کس غرض کے لیے ہیں۔ تم اب تک یہ سمجھے رہے ہو کہ مدتوں سے تم کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا گیا ہے کہ یہ عبادتیں محض پوجا پاٹ قسم کی چیزیں ہیں۔ تمہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی خدمت کی تیاری کے لیے ہیں، اسی لیے تم بلا کسی مقصد کے ان رسموں کو ادا کرتے رہے، اور اس کام کے لیے کبھی تیار ہونے کا خیال تک بھی تمہارے دلوں میں نہ آیا جس کے لیے دراصل انہیں مقرر کیا گیا تھا۔ مگر اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس دل میں جہاد کی نیت نہ ہو اور جس کے پیش نظر جہاد کا مقصد نہ ہو، اس کی ساری عبادتیں بے معنی ہیں۔ ان بے معنی عبادت گزاریوں سے اگر تم گمان رکھتے ہو کہ خدا کا تقرب نصیب ہوتا ہے، تو خدا کے ہاں جا کر تم خود دیکھ لو گے کہ انہوں نے تم کو اس سے کتنا قریب کیا۔ جہاد کی اہمیت۔ برادران اسلام، اس سے پہلے ایک مرتبہ میں آپ کو دین اور شریعت اور عبادت کے معنی بتا چکا ہوں۔ اب آپ ذرا پھر اس مضمون کو اپنے دماغ میں تازہ کر لیجئے۔ دین کے معنی۔ جب آپ کسی کی اطاعت میں داخل ہوئے اور اس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تو گویا آپ نے اس کا دین قبول کیا۔ پھر جب وہ آپ کا حاکم ہوا اور آپ اس کی رعایا بن گئے تو اس کے احکام یا اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطے آپ کے لیے قانون یا شریعت ہوں گے، اور جب آپ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے قوانین اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جو کچھ وہ طلب کرے گا حاضر کر دیں گے، جس بات کا وہ حکم دے گا اسے بجا لائیں گے، جن کاموں سے وہ منع کرے گا ان سے رک جائیں گے، جن حدود کے اندر رہ کر وہ کام کرنا آپ کے لیے جائز ٹھہرائے گا انہی حدود کے اندر آپ رہیں گے، اور اپنے آپس کے معاملات اور مقدمات، تعلقات اور قضیوں میں اسی کی ہدایات پر چلیں گے اور اسی کے فیصلے پر سر جھکائیں گے، تو آپ کے اس رویے کا نام بندگی یا عبادت ہوگا۔ اس تشریح سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دین دراصل حکومت کا نام ہے، شریعت اس حکومت کا قانون ہے،
اور عبادت اس کے قانون یا ضابطے کی پابندی ہے۔ آپ جس کسی کو حاکم مان کر اس کی محکومیت قبول کرتے ہیں، دراصل آپ اس کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا وہ حاکم اللہ ہے تو آپ دین اللہ میں داخل ہوئے، اگر وہ کوئی بادشاہ ہے تو آپ دین بادشاہ میں داخل ہوئے، اگر وہ کوئی خاص قوم ہے تو آپ اسی قوم کے دین میں داخل ہوئے، اور اگر وہ خود آپ کی اپنی قوم یا آپ کے اپنے وطن کے جمہور ہیں تو آپ دین جمہور میں داخل ہوئے۔ غرض یہ کہ جس کے قانون پر آپ عمل کر رہے ہیں، دراصل اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ انسان کے دو دین نہیں ہو سکتے۔ یہ بات جو آپ نے سمجھ لی تو بغیر کسی دقت کے یہ سیدھی سی بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے دو دین کسی طرح نہیں ہو سکتے، کیونکہ مختلف حکمرانوں میں سے بہرحال ایک ہی کی اطاعت آپ کر سکتے ہیں۔ مختلف قوانین میں سے بہرحال ایک ہی قانون آپ کی زندگی کا ضابطہ بن سکتا ہے، اور مختلف معبودوں میں سے ایک ہی کی عبادت کرنا آپ کے لیے ممکن ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عقیدے میں ہم ایک کو حاکم مانیں اور واقع میں اطاعت دوسرے کی کریں، پوجا اور پرستش ایک کے آگے کریں، بندگی دوسرے کی بجا لائیں، اپنے دل میں عقیدہ ایک قانون پر رکھیں اور واقع میں ہماری زندگی کے تمام معاملات دوسرے قانون کے مطابق چلتے رہیں۔ میں اس کے جواب میں عرض کروں گا، بے شک یہ بھی ہو سکتا ہے، اور سکتا کیا معنی ہو ہی رہا ہے، مگر یہ ہے شرک، اور شرک سر سے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ حقیقت میں تو آپ اسی کے دین پر ہیں جس کی اطاعت واقعی آپ کر رہے ہیں۔ پھر یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے کہ جس کی اطاعت آپ نہیں کر رہے اس کو اپنا حاکم اور اس کے دین کو اپنا دین کہیں، اور اگر زبان سے آپ کہتے بھی ہیں یا دل میں ایسا سمجھتے بھی ہیں تو اس کا فائدہ اور اثر کیا ہے؟ آپ کا یہ کہنا کہ ہم اس کی شریعت پر ایمان لاتے ہیں بالکل ہی بے معنی ہے، جبکہ آپ کی زندگی کے معاملات اس کی شریعت کے دائرے سے نکل گئے ہوں اور کسی دوسری شریعت پر چل رہے ہوں۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہم فلاں کو معبود مانتے ہیں، اور آپ کا ان سروں کو جو گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں سجدے میں اس کے آگے زمین پر ٹیک دینا بالکل ایک مصنوعی فعل بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ آپ واقعی میں بندگی دوسرے کی کر رہے ہوں۔ حقیقت میں آپ کا معبود تو وہ ہے، اور آپ دراصل عبادت اسی کی کر رہے ہیں جس کے حکم کی آپ تعمیل کرتے ہیں، جس کے منع کرنے سے آپ رکتے ہیں، جس کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر آپ کام کرتے ہیں، جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں پر آپ چلتے ہیں، جس کے ضابطے کے مطابق آپ دوسروں کا مال لیتے ہیں اور اپنا مال دوسروں کو دیتے ہیں، جس کے فیصلوں کی طرف آپ اپنے معاملات میں رجوع کرتے ہیں، جس کی شریعت پر آپ کے باہمی تعلقات کی تنظیم اور آپ کے درمیان حقوق کی تقسیم ہوتی ہے، اور جس کی طلبی پر آپ اپنے دل و دماغ اور ہاتھ پاؤں کی ساری قوتیں اور اپنے کمائے ہوئے مال اور آخر میں اپنی جانیں تک پیش کر دیتے ہیں۔ بس اگر آپ کا عقیدہ کچھ ہو اور واقعہ اس کے خلاف ہو تو اصل چیز واقعہ ہی ہوگا۔ عقیدے کے لیے اس صورت میں سرے سے کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، نہ ایسے عقیدے کا کوئی وزن ہوگا۔ اگر واقع میں آپ دین بادشاہ پر ہوں تو اس میں دین اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور اگر فی الواقع آپ دین اللہ پر ہوں تو اس میں بھی اسی طرح کسی دوسرے دین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ خوب سمجھ لیجئے کہ شرک جہاں بھی ہوگا جھوٹ ہی ہوگا۔ ہر دین اقتدار چاہتا ہے۔ یہ نقطہ بھی جب آپ کے ذہن نشین ہو گیا تو بغیر کسی لمبی چوڑی بحث کے آپ کا دماغ خود اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ دین خواہ کوئی سا بھی ہو، لا محالہ اپنی حکومت چاہتا ہے، دین جمہوری ہو یا دین بادشاہی، دین اشتراکی ہو یا دین الہی یا کوئی اور دین۔ بہرحال ہر دین کو اپنے قیام کے لیے خود اپنی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کے بغیر دین بالکل ایسا ہے جیسے ایک عمارت کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہو مگر عمارت زمین پر موجود نہ ہو۔ ایسے دماغی نقشے کے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے جبکہ آپ رہیں گے اس عمارت میں جو فی الواقع موجود ہے، اسی کے دروازے میں آپ داخل ہوں گے، اسی کے دروازے سے نکلیں گے، اسی کی دیواریں، اسی کی چھت کا سایہ آپ پر ہوگا، اسی کے نقشے پر آپ کو اپنی سکونت کا سارا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر بھلا ایک نقشے کی عمارت میں رہتے ہوئے آپ کا کسی دوسرے طرز یا کسی دوسرے نقشے کی عمارت
اپنے ذہن میں رکھنا یا محض اس کا معتقد ہو جانا آخر معنی کیا رکھتا ہے؟ وہ خیالی عمارت تو محض آپ کے ذہن میں ہوگی، مگر آپ خود اس واقعی عمارت کے اندر ہوں گے جو زمین پر بنی ہوئی ہے۔ عمارت کا لفظ دماغ والی عمارت کے لیے تو کوئی بولتا نہیں ہے، نہ ایسی عمارت میں کوئی رہ سکتا ہے۔ عمارت تو کہتے ہی اسی کو ہیں، اور آدمی رہ بھی اسی عمارت میں سکتا ہے جس کی بنیادیں زمین میں ہوں، جس کی چھت اور دیواریں زمین پر قائم ہوں۔ بالکل اسی مثال کے مطابق کسی دین کے برحق ہونے کا محض اعتقاد کوئی معنی نہیں رکھتا، اور ایسا اعتقاد لا حاصل ہے جبکہ لوگ عملاً ایک دوسرے دین میں زندگی بسر کر رہے ہوں۔ جس طرح خیالی نقشے کا نام عمارت نہیں ہے، اسی طرح خیالی دین کا نام بھی دین نہیں ہے۔ دین اسلام، ایسا ہی معاملہ دین اسلام کا بھی ہے۔ اس دین کی بنا یہ ہے کہ زمینوں کا مالک اور انسانوں کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اسی کی اطاعت اور بندگی ہونی چاہیے۔ اسی کی شریعت پر انسانی زندگی کے تمام معاملات چلنے چاہئیں۔ یہ اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا جو اصول اسلام پیش کرتا ہے، یہ بھی اسی غرض کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسری غرض اس کی نہیں ہے کہ زمین میں صرف اللہ کا حکم چلے، عدالت میں فیصلہ صرف اسی کی شریعت پر ہو، پولیس اسی کے احکام جاری کرے، لین دین اسی کے ضابطے کی پیروی میں ہو، ٹیکس اسی کی مرضی کے مطابق لگائے جائیں، اور انہی مصارف میں صرف ہوں جو اس نے مقرر کیے ہیں، سول سروس اور فوج اسی کے زیر حکم ہو، لوگوں کی قوتیں اور قابلیتیں، محنتیں اور کوششیں اسی کی راہ میں ہوں، تقوی اور خوف اسی سے کیا جائے، رعیت اسی کے مطیع ہو، اور فی الجملہ انسان اس کے سوا کسی اور کے بندے بن کر نہ رہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ غرض پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ خالص الہی قوت نہ ہو۔ کسی دوسرے دین کے ساتھ یہ دین کہاں شرکت قبول کر سکتا ہے؟ اور کون سا دین ہے جو کسی دوسرے دین کی شرکت قبول کرتا ہو؟ ہر دین کی طرح یہ دین بھی یہی کہتا ہے کہ اقتدار خالصتاً میرا ہونا چاہیے، اور ہر دوسرا دین میرے مقابلے میں مغلوب ہو جانا چاہیے، ورنہ میری پیروی نہیں ہو سکتی۔ یہی بات ہے جس کو قرآن پاک بار بار دہراتا ہے۔ ترجمہ: لوگوں کو اس کے سوا کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ سب طرف سے منہ موڑ کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ شرک کرنے والوں کو ایسا کرنا کیسا ہی ناگوار گزرے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے، ترجمہ: ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ خود اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کی عبادت شریک نہ کرے۔ سورۃ النساء میں ہے، ترجمہ: تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس ہدایت پر جو تیری طرف اور تیرے سے پہلے نبیوں کی طرف اتاری گئی تھی، پھر ارادہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے فیصلوں کے لیے مقدمات طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے تو بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ اسلام میں جہاد کی اہمیت۔ اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ اسلام میں جہاد کی اس قدر اہمیت کیوں ہے۔ دوسرے تمام دینوں کی طرح دین اللہ بھی محض اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ آپ بس اس کے حق ہونے کو مان لیں اور اپنے اس اعتقاد کی علامت کے طور پر محض رسمی پوجا پاٹ کر لیا کریں۔ کسی دوسرے دین کے ماتحت رہ کر آپ اس دین کی پیروی کر ہی نہیں سکتے۔ کسی دوسرے دین کی شرکت میں بھی اس کی پیروی ناممکن ہے۔ لہٰذا اگر آپ واقعی اس دین کو حق سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ اس دین کو زمین میں قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، اور یا تو اسے قائم کر کے چھوڑیں یا اسی کوشش میں جان دے دیں۔ یہی کسوٹی ہے جس پر آپ کے ایمان اور اعتقاد کی صداقت پرکھی جا سکتی ہے۔ آپ کا اعتقاد سچا ہوگا تو آپ کو کسی دوسرے دین کے اندر رہتے ہوئے آرام کی نیند نصیب نہ ہو سکے گی۔ کجا کہ آپ اس کی خدمت کریں
اور اس خدمت کی روٹی مزے سے کھائیں اور آرام سے پاؤں پھیلا کر سوئیں۔ اس دین کو حق مانتے ہوئے جو لمحہ بھی آپ کسی دوسرے دین کی ماتحتی میں گزاریں گے، اس طرح بسر کریں گے کہ بستر آپ کے لیے کانٹوں کا بستر ہوگا، کھانا زہر اور ہندل کا کھانا ہوگا، اور دین حق کو قائم کرنے کی کوشش کیے بغیر کسی کل آپ کو چین نہ آ سکے گا۔ لیکن اگر آپ کو دین اللہ کے علاوہ کسی دوسرے دین کے اندر رہنے میں چین آتا ہے اور آپ اس حالت میں راضی ہوں تو آپ مومن ہی نہیں ہیں، خواہ آپ کتنی ہی دل لگا کر نمازیں پڑھیں، کتنے ہی لمبے لمبے مراقبے کریں، کتنی ہی قرآن و حدیث کی شرح فرمائیں اور کتنا ہی اسلام کا فلسفہ بگاریں۔ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دوسرے دین پر راضی ہوں۔ رہے وہ منافقین جو دوسرے دین کی وفادارانہ خدمت کرتے ہوں یا کسی اور دین کو لانے کے لیے جہاد کرتے ہوں، تو ان کے متعلق میں کیا کہوں؟ موت کچھ دور نہیں ہے۔ وہ وقت جب آئے گا تو جو کچھ کمائی انہوں نے دنیا کی زندگی میں کی ہے، خدا خود ہی ان کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ لوگ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو سخت حماقت میں مبتلا ہیں۔ عقل ہوتی تو ان کی سمجھ میں خود آ جاتا کہ ایک دین کو برحق بھی ماننا، پھر اس کے خلاف کسی دوسرے دین کے قیام پر راضی ہونا یا اس کے قیام میں حصہ لینا یا اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں مگر ایمان باللہ کے ساتھ یہ عمل قطعاً جمع نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ان سے پہلے جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس کو ہم نے آزمایا ہے، اور ضرور ہے کہ اللہ دیکھے کہ ایمان کے دعوے میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب اللہ کے راستے میں وہ ستایا گیا تو انسانوں کی سزا سے ایسا ڈرا جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا، حالانکہ اگر تیرے رب کی طرف سے فتح آ جائے تو وہی آ کر کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ کیا اللہ جانتا نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے؟ مگر وہ ضرور دیکھ کر رہے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ مومنوں کو اسی طرح رہنے دے جس طرح وہ اب ہیں۔ وہ باز نہ رہے گا جب تک کہ خبیث اور طیب کو چھانٹ کر علیحدہ علیحدہ نہ کر دے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون ہے جنہوں نے جہاد کیا اور کون ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں سے اندرونی تعلق رکھا۔ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ساتھ دیتے ہیں اس گروہ کا جن سے اللہ ناراض ہے؟ یہ لوگ نہ تمہارے ہی ہیں نہ انہی کے ہیں، یہ تو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور خبردار رہو کہ شیطان کی پارٹی والے ہی نامراد رہنے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور رسول کا مقابلہ کرتے ہیں وہ شکست کھانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ یقیناً اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ مومن صادق کی پہچان، جہاد۔ ان آیات کے ترجمے سے یہ بات صاف معلوم ہو گئی کہ جب اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین زمین میں قائم ہو اور کوئی مسلمان اپنے آپ کو اس حالت میں مبتلا پائے تو اس کے مومن صادق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس دین باطل کو مٹا کر اس کی جگہ دین حق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کرتا ہے اور اس کوشش میں اپنا پورا زور صرف کر دیتا ہے، اپنی جان تک لڑا دیتا ہے، تو وہ سچا مومن ہے، خواہ اس کی یہ کوششیں کامیاب ہوں یا ناکام۔ لیکن اگر وہ دین باطل کے غلبے پر راضی ہے یا اس کو غالب کرنے میں خود حصہ لے رہا ہے تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تبدیلی بغیر کشمکش کے ممکن نہیں۔ پھر ان آیات میں قرآن مجید میں ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا ہے جو دین حق کو قائم کرنے کی مشکلات عذر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کبھی دین حق کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، کوئی نہ کوئی دین باطل قوت اور زور کے ساتھ قائم شدہ تو پہلے سے موجود ہوگا، طاقت بھی اس کے پاس ہوگی، رزق کے خزانے بھی اس کے پاس ہوں گے، اور زندگی کے سارے میدانوں پر وہی مسلط ہوگا۔
ایسے ایک قائم شدہ دین کی جگہ کسی دوسرے دین کو قائم کرنے کا معاملہ بہرحال پھولوں کی سیج تو نہیں ہو سکتا۔ آرام اور سہولت کے ساتھ میٹھے میٹھے قدم چل کر یہ کام نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ آپ چاہیں کہ جو کچھ فائدے دین باطل کے ماتحت زندگی بسر کرتے ہوئے حاصل ہوتے ہیں یہ بھی ہاتھ سے نہ جائیں اور دین حق بھی قائم ہو جائے تو یہ قطعاً محال ہے۔ یہ کام تو جب بھی ہوگا اسی طرح ہوگا۔ آپ ان تمام حقوق کو، ان تمام فائدوں کو اور ان تمام آسائشوں کو لات مارنے کے لیے تیار ہو جائیں جو دین باطل کے ماتحت آپ کو حاصل ہوں، اور جو نقصان بھی اس مجاہدے میں آپ کو پہنچ سکتا ہے اس کو ہمت کے ساتھ انگیز کریں۔ جن لوگوں میں یہ بار اٹھانے کی ہمت ہو، جہاد فی سبیل اللہ انہی کا کام ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو دین حق کی پیروی کرنا تو چاہتے ہیں مگر آرام کے ساتھ، تو ان کے لیے بڑھ بڑھ کر بولنا مناسب نہیں۔ ان کا کام تو یہی ہے کہ آرام سے بیٹھے اپنے نفس کی خدمت کرتے رہیں، اور جب خدا کی راہ میں مصیبتیں اٹھانے والے آخرکار اپنی قربانیوں سے دین حق کو قائم کر دیں تو وہ آ کر کہیں انا کننا معکم، یعنی ہم تو تمہاری ہی جماعت کے آدمی ہیں، لاؤ اب ہمارا حصہ دو۔